فقر خود را پیش کس پیدا مکن، محنتی امروز را فردا مکن. مرد را آکس که فردا جا دهد، غم مخور آخر که آبونا دهد. تابکی چو مور باشی دانکش، گرد مردی فاخرا مردانکش. بر توکل گر بود فیروزیت، حق دهد مانند مرغا روزیت. از خدا شاکر بود مرد فقیر، گر دهد بوتش لب نان فطیر. خم مشو پیش توانگر همچو تاک، تا نگردی جفت با اهل نفاق. مرد را یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خم مشو پیش توانگر. یہ اصل کے خم نہیں ہے، خم ہے. خم خم کہتے ہیں ٹیڑھا ہونے کو. ہم مشو پیشے توام کر ہم چتاک، تا نگردی جفت با اہل نفاق. مرد راہ رانا منن از خلق نیس، نفرتش از جامعہ دلق نیس. ہر کرازو بین کو نامی بود، خاص مشمارش کی او عامی بود. گر تو را دل فارغ از زینت بود، کہ ہوائے مرکب کہ ہوائے مرکب و زینت بود. گر تو را دل فارغ از زینت بود، کہ ہوائے مرکب و زینت بود. روئے دل چو از ہوا برتافتی، بعد ازامی دا کے رایافتی. در بیان فقر احتیاج کے بیان میں کہ انسان فقر کو اختیار کرے، تونگری اور مالداری کے پیچھے نہ پڑے. کہتے ہیں فقر خود را پیش کس پیدا مکن. فقر خود، اپنی محتاجی کو پیش کس، کسی کے سامنے، پیدا مکن، ظاہر مت کرو. اگر تم محتاج ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. کسی کے سامنے اپنی احتیاج کو ظاہر وہ یہاں ایک لکھا ہوا ہے کہ الطمع فقر حاضر، کسی سے طمع اور امید کرنا بس یہ حاضر فقر ہے نا. اس لیے کسی کے سامنے اپنے فقر اور محتاجی کو ظاہر کرو گے تو بس تم نے اپنی عزت ختم کر دی. ہاں، وہ پٹھان کہتے ہیں نا، باب اورادہ مقولہ ہے نا، باب اورادے نے کہ بھائی دیکھو انہوں نے مقولہ کیا کہ یا اللہ مجھے فقیر تو کر، فقیر تو بنا، لیکن فقیر کا نام میرے اوپر نہ رکھ. اب پختوں کی مقولہ ہے نا کہ خدایا ما جز کی خدا جز نم رابانی مک دے، چاہے جز نم دے رابانی کے خو بس بیا خو عزت بھی سکم نہ کہی کہ دا محتاج دے دا مڑا غواری سائل دے. سمجھا گئی نا؟ وہ فقیر دا نہ رکھ دیتا کہ نا بس عزت لگ گئی. کوئی بھی عزت نہیں کرتا. پھر فقیر بھی کون کرتا ہے عزت؟ وہ کہتے ہیں منگسی کوئی شے منگسی. ہاں، اس واسطے بابے انہوں نے بڑی چنگی گل کی تھی. آؤ کا خدا بڑا خبر تھا. سمجھ آ گئی نا؟ اس واسطے اپنے فقر، اپنے احتیاج کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی. کوئی بھی پھر عزت نہیں کرے گا.
محنت امروز را فردا مکن، جو محنت ہے، جو کام ہے آج کا، اس کو کل نہ کرو، آج ہی کر کے دے دو۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، آج کا کام آج کر دو۔ مرترا آنکس کے فردا جان دے حدو، غم مخور آخر کے آبو نان دے حدو۔ مرترا خاص تجھے، آنکس وہ ذات بابرکات کہ فردا جان دے حدو، کہ وہ کل تجھ میں جان ڈالے گا۔ دیکھو مردہ ہو جاؤ گے تو کل پھر وہ زندہ کرے گا، جان ڈالے گا۔ آخر وہ جو جان ڈالتا ہے فکر کیا کرتا ہے یار، وہ ہے نا، وہ جان ڈالنے والا ہے نا۔ تو جب جان ڈال دیتا ہے، جان دیتا ہے، تو کیا کھانا پینا نہیں دے گا؟ وہ روٹی کھانے والا اور پانی کا جرعہ نہیں دے گا؟ اس کی کہتے ہیں غم مخور، غم نہ کھا یعنی غم نہ کر، آخر کے آبو نان دے حد، کہ آخر وہی تجھے پانی اور روٹی دے گا۔ وہ شیطان والی بات ہے نا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ جل وجلہ نے پیدا کیا نا، تفسیر فتح العزیز نے اس کی تفصیل لکھی ہے، تو یہ شیطان آیا جنت میں ارد گرد گھوما، یہ بڑا سائنسدان تھا نا، بڑا استاذ تھا۔ تو سوراخوں میں ابھی جان نہیں ڈالی تھی، روح نہیں ڈالی تھی آدم علیہ السلام کے بت میں، بدن میں۔ تو یہ جو سوراخ ہے نا، منہ کے سوراخ سے اس نے دیکھا اندر۔ کہتے ہیں اچھا، فرشتوں سے کہنے لگا کہ غم نہ کھاؤ۔ اللہ نے اس کا پیٹ جو ہے وہ کھوکھلا بنایا ہوا ہے، کھوکھلا، اس کو بھرا نہیں ہے، اندر کھوکھلا ہے۔ تو جب کھوکھلا بنایا خدا نے، کھوکھلا چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو کہے گا کہ اس کھوکھلی جگہ کو تو نے خود بھرنا ہے۔ بڑا استاذ تھا نا۔ تو جب اس کو کہے گا کہ اس کو تو نے خود بھرنا ہے، تو اس بھرنے کے لیے حلال و حرام کا قانون اس کے پاس جائے گا کہ اس چیز سے بھرنا ہے، اس سے نہیں بھرنا ہے۔ تو بس یہ اللہ جو منع کرے گا نا کہ اس سے نہیں بھرنا، یہ اسی سے بھرے گا، تو جائے گا جہنم۔ لہذا فکر نہ کرو، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے پاس اپنا پیٹ کھوکھلا ہے، یہ اپنے پیٹ کے غم میں رہے گا، تو یہ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ یہ خدا کی عبادت کیا کرے گا؟ ہاں، اس لیے شیطان بڑا استاذ تھا نا۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ غم مخور آخر کے آب و نان دے حد، جب اس نے اس پیٹ کو کھوکھلا بنا دیا یار، وہی بھرے گا۔ شیطان کی طرح نہ بنو نا کہ میں خود بھروں گا، وہ تو شیطان کا تصور تھا کہ یہ خود بھرے گا۔ سمجھ آئیے، باری تعالیٰ نے جب اس کو کھوکھلا بنایا ہے تو اس نے ہی اس کو بھرنا۔ سمجھ آئیے، تابکے چومور باشی دانہ کش، تابکے کب تک، چومور باشی، چیونٹی کی طرح ہوگا تو۔ مور، چیونٹی، چیونٹی جانتے ہو؟ ہاں، میگے۔ کب تک تو چیونٹی کی طرح ہوگا، میگی کی طرح ہوگا، دانہ کش، دانہ کھینچنے والا۔ چیونٹی کو دیکھا، وہ دانہ کھینچتا ہے۔ تو چیونٹی کی طرح کب تک دانہ کھینچے گا؟ آخر وہ یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے۔ یہ تو چیونٹی ہے۔ گر تو مردی فاقرا مردانہ کش، اگر تو مرد ہے، اگر تو مرد ہے تو فاقرا مردانہ کش،
بھوک کو مردانگی کے طریقے سے برداشت کر. اگر تو مردی، اگر تو مرد ہے تو فاقہ. فاقہ کس کو کہتے ہیں؟ بھوک کو. بھوک کو مردانہ کش، مردانگی کے طریقے سے کھینچ، یعنی برداشت کر. یہ تو کیا چیونٹی کی طرح وہ چاہیے وہ چاہیے، وہ کھینچے گا کھینچے گا کھینچے گا. نہ کھینچو، چیونٹی نہ بن. بر توکل گر بود فیروزیت، توکل پر اگر ہو جائے کامیابی تیری. فیروزیت، فیروز مانے کامیاب، تا ضمیر ہے خطاب ہو. توکل پر اگر ہو جائے کامیابی تیری، یعنی تو اگر متوکل بن گیا تو پھر حق دے حد مانند مرغاں روزیت. حق دے حد اللہ دے گا پھر مانند مرغاں، پرندوں کی طرح. روزیت تیرا رزق. دیکھو یہ پرندے جو ہیں یہ چیونٹی کی طرح دانے کھینچتے، یہ فضا میں جو اللہ کی مخلوق ہے. کیا ان پرندوں کو فضا میں اللہ جل مجدور رزق نہیں دیتا؟ تو کیا کرتے ہیں؟ وہ دکانداری کرتے ہیں، کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں کہ زمینداری کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فری میں ان کو دیتا ہے نا. تو اسی طرح اگر وہ متوکل ہے، وہ مرغے جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اپنے قرآن کریم میں نہیں آیا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے دواب ہیں. ہاں ایک اور ہے، ذہن سے نکل گیا. وہ کتنے طائر ہیں جو لا تحمل رزقها، جو اپنے رزق کو اٹھا کے نہیں پھرتے. ان طیور کو دیکھو، وہ اپنے رزق کو اٹھا کے پھرتے ہیں؟ نہیں پھرتے. کیوں؟ کہ ان میں توکل کا مادہ ہے، وہ متوکلین ہے. تو تم بھی اگر اسی طرح متوکل بن گئے مرغے کی طرح تو اللہ تمہیں مرغے کی طرح رزق دے گا، بے تکلیف آپ کو رزق ملے گا. از خدا شاکر بود مرد فقیر. ہاں خدا کا شکر گزار ہوتا ہے مرد فقیر. فقیر مرد جو ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. گرد حد قوتش لبے نان فقیر. گرد حد جب اللہ دیتا ہے، قوتش اس کو گزارے لائق کھانا. گزارے لائق کھانا کتنا ہوتا ہے؟ لبے نان فقیر، تازہ روٹی کا ٹکڑا. نان روٹی، فطیر تازہ، لب اس کا ٹکڑا. تو گزارے لائق رزق کیا ہے؟ تازہ روٹی کا ایک ٹکڑا. بس یہ گزارا لائق ہے. تو جب یہ اس بندے کو، بندے فقیر کو مل جاتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. خم مشو پیشے تونگر ہم چو طاق. ٹیڑھا نہ ہو، خم ٹیڑھا نہ ہو، پیشے تونگر ایک مالدار آدمی کے سامنے جھکو نہیں. خم مشو جھکو نہیں، پیشے تونگر مالدار آدمی کے سامنے ہم چو طاق، دروازے کی طرح. یہ دروازہ ہے، یہ ایسا ہی کھڑا ہے. مالدار آدمی آئے یا غریب آدمی آئے، اس سے جو بھی گزرے یہ جھکتا ایسا بن جائے. سمجھ آئی کہ مالدار کے یہ جھکتا ہے تو غریب کو گالیاں دیتا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو مالدار کے سامنے جھکو مت. ہم چو طاق، جیسے ایک فرد کھڑا ہوتا ہے، ایک فرد
طاق تو ایک کو کہتے ہیں نا، جفت دو کو جوڑے کو کہتے ہیں. تو یہاں اس کا معنی دروازہ، کہ وہ جو ایک در ہے نا، وہ ایک در وہ ایسے ہی کھڑا ہے، چاہے کوئی بھی آئے، مالدار گزرتا ہے کہ غریب گزرتا ہے. آئی سمجھ میں؟ ہم جو طاق تان گردی جفت با اہل نفاق، تاکہ نہ ہو جائے تیرا جوڑ کن کے ساتھ؟ کن کے ساتھ؟ با اہل نفاق، منافقین کے ساتھ. تونگروں کے لیے غنیوں کا ادب کرتا ہے، جھکتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے. تو یہ علامت ہے کس کی؟ یہ تو نفاق کی علامت. اہل دین جو ہے ان کا ادب نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، کہتے ہیں ان کے لیے جھکنا، مولویوں کے لیے جھکنا، ماں باپ کے لیے جھکنا شرک ہے. اور مالدار آدمی آ جائے تو جی، تو یہ تو نفاق ہے. اگر جھکنا ہے تو دیندار لوگوں کے لیے جھکنا ہے دین کی وجہ سے، تو یہ پھر ثواب کا کام ہے. مالداروں کے سامنے جھکو گے اور ماں باپ کے لیے جھکنے کو شرک کہو، بدعت کہو. اولیاء کرام کے لیے جھکنا جو ہے اس کو شرک کہو، بدعت کہو. اور مالدار آ جائے تو سمجھ آئیے، تو یہ تو نفاق ہے. یہ منافقین میں تیرا شمار ہوگا. مرد راہ را نام و ننگ از خلق نیست. مرد راہ جو صراط مستقیم کا طالب ہے بندہ، مرد راہ جو راہ کا بندہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کا طالب جو بندہ ہے، اس کو نام و ننگ از خلق نیست، اس کو نیک نامی یا بدنامی مخلوق سے کوئی کام نہیں ہے. مخلوق اس کا نام اچھا لے یا برا لے جیسے لے. سمجھئے؟ نفرتش از جامہائے دلق نیست، اور اس کی نفرت گودڑی کے پہننے سے نہیں ہے. اس کو نفرت گودڑی کے پہننے سے نہیں ہے. وہ گودڑی بھی پہن لیتا، فقیروں کی گودڑی بھی پہن لیتا. وہ اس سے نفرت نہیں کرتا کہ لوگ برا کہیں گے یار اس نے گودڑی پہنی ہوئی. لوگوں سے اس کا کیا کام ہے؟ لوگ کہیں جو کچھ مرضی کہیں. ہر کرا ذوق نکو نامی بودو، ہر وہ بندہ جس کو شوق ہو نیک نامی کی شہرت کا، کہ یار مجھے یہ لوگ میری تعریف کریں. یہ شوق جس کو لگا ہوا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. خاص مشمارش کے او عامی بودو، اس کو اللہ کے خاص بندوں میں شمار نہ کرو کہ وہ عامی بود، وہ تو عام بندہ ڈنگر ہے، کل انعام ہے. العوام کل انعام. گر ترا دل فارغ از زینت بود، اگر تیرا دل فارغ ہے زینت، زیب و زینت کے تلاش سے. تیرا دل اگر فارغ ہے زینت کے تلاش سے، کہ تمہارا دل جو ہے وہ اس کے طلب میں نہیں ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہونا چاہیے، میری پگڑی بھی اچھی ہونی چاہیے، میرا بوٹ پالش بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ زینت ہے نا. اگر اس کے طلب سے تیرا دل فارغ ہے تو کہ ہوائے مرکبو زینت بودو، تو کب تجھے خواہش ہوگی سواری کی اور زینت کی. یعنی مطلب ہے نہ سواری کے طالب ہوگے پھر تو، اور نہ پھر زینت دنیا کی تزین کے. روئے دل چوں از ہوا برتافتی، اور دل کے چہرے کو، روئی دل، رو بمانا چہرہ، دل بمانا دل، دل کے چہرے کو چوں از ہوا برتافتی، جب خواہشات سے پھیر دیا تو نے. تافتن مانے
دل کے چہرے کو جب خواہشات نفسانی سے تم نے پھیر دیا تو بس ہو گیا کام. بعد ازاں میداں کے حق را یافتی، اس کے بعد جان لو کہ اللہ کو تم نے پا لیا ہے. ہاں بعد ازاں، اس کے بعد میداں جان لو کہ حق را یافتی، اللہ جل مجدہ کو پا لیا تو نے. بس راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ خواہشات نفسانیہ کا ہے. تو خواہشات نفسانیہ سے اگر تو نے دل کے چہرے کو پھیر دیا، بس ہو گیا، اللہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے.